السلام علیکم ویورز، آج ہم لیکچر نمبر 3 میں افیکٹو ٹیچنگ کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں ہم نے فالو کرنا ہے۔ کلاس کنٹرول ایک ٹیچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جب وہ کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو انہیں ڈفرینٹ ٹرکس وغیرہ یوز کرنے چاہیے تاکہ ان کی کلاس کا کنٹرول بہتر سے بہتر ہو سکے۔ یہاں پر کچھ ٹرکس میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جن کو آپ فالو کر کے کلاس کنٹرول بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیچر کو لویبل ہونا چاہیے۔ جو جونیئر کلاسز کی ٹیچرز ہوتی ہیں ان کے پاس اسٹوڈنٹس کی ایج بہت کم ہوتی ہے، 3-4 ایئرز، 2 ایئرز، 2.5، 3.5 ایئرز ہوتی ہے۔ تو وہ بچے گھر سے آتے ہیں اور ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مدر کے ساتھ بہت فرینڈلی رہتے ہیں، اور مدر ان کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آتی ہیں، تو وہ ٹیچر سے بھی وہی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر ان کو اسی طرح سے کرے۔ تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ چیزیں وہ ایکسیپٹ کرے کہ ان اسٹوڈنٹس کو، ان بچوں کو انہوں نے بہت پیار محبت سے اور بہت فرینڈلی ایٹماسفیئر میں پڑھانا ہے۔ جو ہائر کلاسز ہوتی ہیں ان کلاسز میں بھی اسٹوڈنٹس کو بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی ایک ٹیچر کو بہت پراپرلی کائنڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر میں اسٹوڈنٹس کو لیکچر ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں، ان کو پڑھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ بہت اسٹرکٹ رہیں گے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آپ سے بات نہیں کر سکیں گے، آپ تک ان کی پہنچ نہیں ہوگی، وہ آپ سے اپنے پرابلمس کو ڈسکس نہیں کر سکیں گے، تو آپ کے جو ایمز ہیں، جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، وہ اچیو آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت کائنڈ اور فرینڈلی ایٹماسفیئر کلاس میں رکھے تاکہ ان کی کلاس کنٹرول بھی بہتر رہ سکے، اور اسٹوڈنٹس ان سے کوشچن آنسر کر کے اور اپنے جو کنفیوژنس ہیں وہ بھی دور کر سکیں۔ تو یہ ایک ٹیچر کو بہت خیال رکھنا چاہیے ان تمام باتوں کا۔ آگے چلتے ہیں۔ امپارشل ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو۔ جب کلاس میں ہم انٹر ہوتے ہیں، ایک ٹیچر جب کلاس میں انٹر ہوتی ہیں تو ان کے لیے ان کی کلاس میں موجود تمام اسٹوڈنٹس 15، 20، 10 جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ کی کلاس میں ہیں وہ تمام اسٹوڈنٹس ایکول ہوتے ہیں۔ اگر ٹیچر کسی ایک اسٹوڈنٹ میں زیادہ انٹرسٹ شو کریں گی یا ان سے زیادہ انٹریکٹ کریں گی، ان پر زیادہ توجہ دیں گی اور باقی تمام اسٹوڈنٹس کو اگنور کر دیں گی یا ان پر زیادہ فوکس نہیں کریں گی، تو اس طرح سے ٹیچر فیوریٹزم کو فالو کرنے لگ جائیں گے، جس کی وجہ سے کلاس بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک ٹیچر کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، امپارشل رہنا چاہیے، اور تمام اسٹوڈنٹس کو ایکولی لے کر ساتھ چلنا چاہیے۔ ہر کسی کو انڈیویژول اٹینشن دینے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر کسی سے بات کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے جو اٹریکٹیو اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ آئی کانٹیکٹ ہے۔ جب آپ اسٹوڈنٹ سے آئی کانٹیکٹ رکھیں گے، جب آپ لیکچر ڈیلیور کریں، جیسے یہاں پر اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ تمام اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھ رہی ہیں اور ان سے آئی کانٹیکٹ ان کا بنا ہوا ہے۔ تو وہ آئی کانٹیکٹ جس وقت آپ ڈیولپ اپنا کریں گے تو اسٹوڈنٹس آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ ان ٹچ ہو جائیں گے اور آپ کی بات غور سے سنیں گے۔ اور یہ آئی کانٹیکٹ ایک سائٹ پر نہیں ہونا چاہیے، یہ تمام کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس جو ہے تمام کلاس میں وہ آپ کو موو کرتے رہنا چاہیے۔ ٹیچر کو موبائل رہنا چاہیے تاکہ تمام اسٹوڈنٹس پر ان کی توجہ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو امپارشل رہنا چاہیے، پرسنل کامنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے، کسی بھی اسٹوڈنٹ کے پرسنل ایشوز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی اسٹوڈنٹ پر پرسنل ریمارکس پاس نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی ایک اسٹوڈنٹ پر زیادہ اٹینشن اور باقی اسٹوڈنٹس کو اگنور کرنا، یہ بھی ایک جو کلاس کنٹرول ہے اس میں پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ گڈ مینرز کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پر، کہ چاہے وہ گھر میں مدر ہوں یا اسکول میں ٹیچر ہوں، میل فیمیل کوئی بھی ہو سکتے ہیں، پیرنٹس کی بھی بات یہاں پر ہو سکتی ہے اور ٹیچرز کی بھی، میل فیمیل پیرنٹس دونوں۔ تو یہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو بچے ہیں یا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ
اسی طرح کا بیہیو کرے جس طرح سے آپ بچے کو گروم کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے، ایک سائیکلوجیکل فیکٹ ہے کہ انسان جیسا بیہیو کرے گا اسٹوڈنٹس کے سامنے، بچوں کے سامنے، ان کے بچے، ان کے اسٹوڈنٹس بھی ویسے ہی بیہیو کریں گے، کیونکہ اسٹوڈنٹس ٹیچرس کو کاپی کرتے ہیں، بچے پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں، اور وہ ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے ان کے سامنے کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہم دونوں کی رسپانسبلٹی ہے، ٹیچرس کی اور پیرنٹس کی، کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اچھے مینرز کو ریپرزینٹ کریں اور اچھی طرح سے ان کے سامنے بیہیو کریں، تاکہ وہ بھی اچھی چیزیں سیکھ سکیں، بجائے اس کے کہ وہ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائیں اور نیگیٹو چیزوں کو زیادہ پروموٹ کر لیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو لہٰذا ٹیچر کو پر اور پیرنٹس پر، یہ دونوں پر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کے سامنے جو مینرز ہیں، چاہے وہ ٹیبل مینرز ہیں یا بات کرنے کا طریقہ ہے، گفتگو ہے، یا جو بھی ہم اپنی لائف میں جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کو سکھانے میں مدد دیتے ہیں. آگے ہے کلاس پرنسپل. جب ہم کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی کلاس کے لیے کچھ پرنسپلز کا، کچھ اصولوں کا جو ہے انتخاب کر لینا چاہیے، تاکہ ہماری کلاس اسی طرح سے پراپرلی مینیج ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں آپ کی انٹرنس کے فوراً بعد کاپیز کلیکٹ ہو جائیں، تو یہ آپ اسٹوڈنٹس کو کنوے کر دیجئے کہ آپ جیسے ہی کلاس میں انٹر ہوں گے تو وہ کاپیز کلیکٹ کر کے اور ایک کارنر میں جو بھی آپ جگہ بتائیں وہاں پر سب کاپیز کو رکھ دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کلاس میں آتے ساتھ ہی کلیپنگ کروائی جائے اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ آف دا ڈے بنا کر اور اس کے لیے کلیپنگ کروا دیں، یا اگر کسی اسٹوڈنٹ کی برتھ ڈے ہے یا کسی اسٹوڈنٹ کو آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بلا کر فرنٹ پر اور ان کے لیے کلیپنگ کروائیں. یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلاس کی ارینجمنٹ آپ کے آنے سے پہلے اس طرح سے ہو جائے، یا اسٹوڈنٹ جس طرح سے بیٹھے کلاس میں، تو وہ تمام چیزیں آپ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو کنوے کر دیجئے، تاکہ آپ کی کلاس کے اندر پراپر پرنسپلز بن جائیں، کچھ اصول بن جائیں جن کو آپ کے اسٹوڈنٹس نے پورا سال فالو کرنا ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لینگویج کا بھی خیال کیجئے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ لوز ٹاک، سلینگ لینگویج یوز کرنے سے پرہیز کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹس کے اوپر کامنٹس پاس کریں گے اور ان کے ساتھ ابیوزو لینگویج یوز کریں گے، ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈسکشن کریں گے جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے، ریلیونٹ ہے، تو آپ کی کلاس بھی ڈسٹرب ہوگی. اسٹوڈنٹس میں اور ٹیچرز میں جو ایک پروفیشنل گیپ ہوتا ہے، ڈسٹینس ہوتا ہے، وہ مینٹین نہیں ہو سکے گا، اور جب وہ مینٹین نہیں ہوگا تو آپ کی کلاس کنٹرول آٹومیٹکلی جو ہے وہ متاثر ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا، کہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ پروفیشنل لینگویج میں، بہت پولائٹ وے میں، بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کریں. گیٹنگ ہرٹ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو کوئی ایسے کامنٹس کہہ دیتے ہیں کہ جس سے بچہ ہرٹ ہو جاتا ہے، جو ایک دوسرے کو بچے بعض اوقات مار دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں. کبھی کبھار ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو اور کبھی اسٹوڈنٹ ٹیچرز کے لیے کوئی ایسے کامنٹس پاس کر دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے ہم نے اپنی کلاس کو بالکل صاف رکھنا ہے. اپنی کلاس میں اس طرح کا ایٹماسفیئر نہیں بننے دینا ہے کہ ہماری کلاس میں اس طرح کی باتیں ہونے لگ جائیں. تو اس سے آپ کی کلاس کا کنٹرول جو ہے وہ لوز ہو جائے گا اور آپ کی کلاس میں پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس طرح کے کامنٹس پاس کرنے سے خود بھی ٹیچر کو خیال رکھنا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی انہیں سمجھانا چاہیے. ڈس اپروول اور اینگر جو ہے وہ ایک کلاس کے لیے کسی حد تک ضروری ہے، ورنہ اس کی ضرورت اس ٹائم پڑتی ہے کہ جب بہت زیادہ کوئی چیز جو ہے وہ اوور ہو جائے، یا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو بہت ٹائم تک ڈس اوبے کرے،
یا وہ رانگ کوشچن آنسرز کر رہے ہوں یا ارریلیونٹ چیزیں کر رہے ہوں، تو تب آپ جو ہے اپنا غصہ یا اپنی ڈس اپروول جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں. ادروائز ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کے جو آئیڈیاز ہیں یا اسٹوڈنٹس کے جو ویوز ہیں ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور اگر وہ پاسبل ہو تو اس کو کسی حد تک مان بھی لینا چاہیے. تو اس طرح کی کلاس جہاں پر ڈس اپروول ہر ٹائم ہوگا یا ٹیچر ہر ٹائم غصے میں ہی رہے گا، تو اسٹوڈنٹس ان ٹیچرز کی کلاس میں پھر پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے کلاس کنٹرول جو ہے وہاں پر پرابلم آ جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ٹیچر کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی کلاس کو پراپرلی مینٹین رکھے، اور اپنی کلاس میں اس طرح کی کسی بھی چیز کو نہ بڑھاوا دیں، نہ ان کو اس طرح کی چیزوں کو آگے پروموٹ کریں، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پراپرلی کلاس میں رہ سکیں اور آپ کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سن سکیں. تھینک یو.